الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پچھلی مرتبہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ کسی بھی مملکت میں بنیادی چیزیں جو اسے چلاتی ہیں ان میں ایک معاش کا نظام ہے، اور معاشی نظام جہاں کا بھی اچھا ہوا کرتا ہے وہاں پر نظریات بھی فروغ پاتے ہیں، وہاں پر صالح سوسائٹی کا وجود بھی قیام پذیر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عدل اور انصاف قائم ہوتا ہے۔ بر صغیر میں انگریزوں کے آنے کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آئیں اس کا تذکرہ اس لیے کرنا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری اگلی نسلیں نہیں جانتی کہ انگریزوں نے اس بر صغیر بر عظیم پہ کتنے احسانات کیے۔ دنیا میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ ایک تجارتی کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہو جائے اور ہوتے ہوتے وہ اس قدر ترقی کرے کہ وہ پوری مملکت پہ قبضہ کر لے اور اپنی حکومت قائم کر لے۔ یہ انگریز تھے جن کی ذہانت نے اور جنہوں نے وقت کے ساتھ اپنا قدم ملا کر رکھا اور بر عظیم جیسی عظیم سلطنت کو انہوں نے سنبھالا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ابتدا میں وہ ناکام ہوئے اور قحط پڑے، لیکن دیکھنا یہ بھی پڑتا ہے کہ انہوں نے مملکت کس سے لی۔ وہ مملکت جہاں پر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے دانشمند نے کام کیا، اور اورنگزیب اس ہندوستان کو اتنی ترقی پر لے گئے کہ اس کے بعد اس عمارت کو کچھ نہ کچھ نقصان تو پہنچنا تھا۔ انگریزوں نے 3 کام یہاں ایسے کیے جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ ایک تو خود انہوں نے اپنی کمپنی کو اتنا بڑھایا، تجارت کو، کہ وہ بالآخر حکومت کے مالک بنے اور انہوں نے حکومت سنبھال لی، اور عین ممکن ہے کہ اس ملک میں اب آزادی کا دور زیادہ آئے اور چین اس مملکت میں اتنی ترقی کرے کہ جب آپ اور ہم کوئی اس دنیا میں نہیں ہوگا، اس ملک میں چین کی حکومت قائم ہو جائے اور چائنیز یہاں کے سارے نظام کو تبدیل کر کے کئی 100 برس میں اپنے کمیونزم کا نظام یا سوشلزم کا نافذ کریں۔ اس کی ابتدا چونکہ ہماری آنکھوں دیکھی ہو رہی ہے، اس لیے بجا طور پر ہمیں سمجھنے کا حق حاصل ہے کہ ملک بالکل تبدیل ہو جائے، اور اسلام سے بیزاری جس طرح شروع ہوئی بھی ہے یہ بیزاری آخری حد تک پہنچے، اور کسی زمانے میں یہ ساری مملکت چائنیز کی ہو جائے۔ انگریزوں نے یہی کام کیا۔ انگریزوں کا دوسرا کام بہت زبردست تھا جو انہوں نے باہر سے آ کے یہاں کیا، اور وہ کام انہوں نے کیا کہ یہاں کی معیشت کو جب انہوں نے قابو میں لے لیا تو پھر کمال کیا
آپ یہاں تک دیکھیں کہ انہوں نے ڈاک کا نظام قائم کیا، اور 1854 کی اگر رپورٹ آپ ڈاک خانوں کی پڑھیں تو انگریزوں نے اتنا اچھا نظام قائم کیا تھا کہ 19 ملین خطوط تقسیم ہوئے پورے بر صغیر 1854 میں، اور صرف 10 سال کے بعد کی رپورٹ آپ دیکھیں تو کہاں 19 ملین اور کہاں 545 ملین خطوط تقسیم ہوئے اور بل تقسیم ہوئے۔ انگریزوں نے یہاں کے نظام کو بہت ترقی دی، اور ڈاک میں بھرتی ہونا اور ڈاکیا بابو بننا بہت بڑی چیز تھی۔ یہ بابو کا لفظ انہی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور یہ بابو کا لفظ اصل میں آیا ہے عربی سے، اور وہاں سے بھی پیچھے لاطینی وغیرہ سے آیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے پوچھا راہب نے، اور اس نے چھوٹے بچے سے کہا کہ مم بابوس، تمہارے والد کون ہیں؟ یہ بابو کا لفظ وہاں سے آیا۔ انگریزوں نے اسی پیسے کے سہارے جو یہاں سے کمایا، لوٹا، لے گئے ساتھ باندھ کے بھی اور بھیجتے بھی رہے، اس پیسے کو جب یہاں خرچ کیا تو اس وقت جی بی ڈی جو تھا ہندوستان کا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو چھوڑ کے گئے تھے، وہ 26% تھا، اور انگریز جب گئے ہیں تو اتنا کنگال کر کے گئے کہ 3% رہ گیا۔ لیکن انہوں نے اس مملکت میں جو دولت استعمال کی ہے، یہ بڑا کارنامہ تھا۔ ڈاک اس کی مثال ہے، ریلوے اس کی مثال ہے، اسی طرح یہ بڑے بڑے ناقابل عبور دریاؤں پر بند باندھنا انگریزوں کی مثال ہے۔ گوروں نے اتنے کام کیے اس مملکت میں کہ مسدس حالی اگر آپ پڑھتے ہیں تو حالی جیسے انسان کو، جنہیں انگریز تہذیب سے سخت بہت تھا اور دوری تھی، انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ اور تیسرا بڑا کام جو انگریزوں نے کیا، عدل جو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس سوسائٹی میں مفقود ہو گیا تھا، انہوں نے عدل کو رواج دیا، عدل کو قائم کیا۔ بہاول نگر میں ایک قتل ہو گیا تھا، اور کمشنر وہاں پہنچا، اور جس درخت کے نیچے لاش ملی 1 ہفتہ وہاں گاؤں میں ٹھہرا، اور 1 ہفتے کے بعد قاتل کو اسی درخت پہ اس نے لٹکا دیا، اور اس نے کہا میرے ہوتے ہوئے پنجاب میں قتل ہو جائے، میں دیکھتا ہوں تم کیسے کرو۔ اس امن کے نظام میں، اس سکون کے اور ترقی کے نظام میں، جو ان کا سیاسی مخالف تھا، انگریزوں نے رگڑا اسے بھی دیا، چھوڑا بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا سیاست میں دخل ہی نہ دو، وگرنہ ہم تمہیں پیس کے رکھ دیں گے۔ انہوں نے 1835 میں اعلان کیا کہ بنارس میں لوگ ہندو براہمن ہندی پڑھیں، مسلمان عربی کالج میں عربی پڑھیں، لیکن آئندہ سے پورے بر صغیر میں صرف انگریزی چلے گی۔ مسلمانوں نے شدید مخالفت کی، ان کا انگریزی کی کیا ضرورت ہے، جو انگریزی پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا، اور واقعی بعد میں ہوا بھی ہے۔ علماء اور مشائخ ایسے ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ جب فرانس کا پیکٹ ہو رہا تھا، معاہدہ ہو رہا تھا، تو اس میں یہ شامل تھا کہ پورے عالم اسلام میں باندیوں اور غلاموں کا نظام ختم کیا جائے گا۔ ترکی، اس خلافت عثمانیہ ترکی کا جو مشائخ اور علماء تھے، انہوں نے شدید مخالفت کی۔ انہوں نے کہا یہ باندیوں کا نظام تم ختم کرنے جا رہے ہو، مسلم سوسائٹی کا بنے گا کیا؟ ان کے ہاں تو 1 شادی اور 20 گرل فرینڈز ہیں، ہمارے ہاں 4 شادیوں کے تصور کے بعد پھر باندیاں ہوتی ہیں، یہ پوری نوجوان نسل مصیبت میں پڑ جائے گی، 4 پہ بھی صبر نہیں ہو سکے گا، اور معاشرے میں فحاشی پھیلے گی، تم کر کیا رہے ہو؟ اس لیے 2 سال بعد 1837 میں انہوں نے کہا فارسی کی بھی چھٹی، اور 1840 میں انہوں نے کہا جو انگریزی نہیں پڑھے گا کوئی ملازمت نہیں۔ مسلمانوں نے اس وقت شدید مخالفت کی، اور ہندو جانتے تھے کہ اب زر اور زور یہ دونوں اب انگلش میں ہیں،
لہٰذا انہوں نے انگلش پڑھی اور کمال کی انگلش پڑھی، زر میں بھی بڑھے اور زور میں بھی بڑھے، حتیٰ کہ بر صغیر کو 2 ٹکڑوں میں انہوں نے تقسیم کرا دیا۔ یہ معاشی نظام، یہ سارے کا سارا شاید انگریزوں کے اپنے دور میں بھی اور اب تک جو سول سروسز میں ان کے 2 بھائی آئے تھے، ان جیسا چوتھا اب پیدا نہیں، شاید انگلینڈ میں بھی پیدا نہ ہوا۔ جان اسٹریچی اور رچرڈ اسٹریچی، یہ 2 بھائی تھے۔ اس ملک میں معیشت کے لیے کام کرنا ہے، اس ملک میں سول سروسز میں کام کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ ان 2 بھائیوں کو پڑھا جائے کہ انہوں نے کیا کیا، جان اسٹریچی اور رچرڈ اسٹریچی۔ یہاں پتہ ہی نہیں کسی کو کہ کتنے عظیم لوگ تھے وہ۔ لوگ آتے ہیں مسجدوں میں یہی سننے کے نماز کے مسائل اور روزے کے مسائل، ہم بالکل اس سے الگ بات کرتے ہیں کہ خود یہ تعلیم میں شامل ہے کہ ہم کس طرح آزاد بن سکتے ہیں، ہم کس طرح اپنی معیشت کو درست رکھ سکتے ہیں۔ جان اسٹریچی اور رچرڈ اسٹریچی وہ دونوں اتنے عظیم تھے کہ ریمونڈ نے، وہ فرینچ تھا، اس نے ان کی تعریف میں پوری کتاب لکھی ہے۔ اور 2 بھائی یہ تھے، اور تیسرا جو انہیں ملا، خود اسٹریچی نے لکھا ہے ایک جگہ کہ میرا تیسرا بھائی سر سید احمد خان مجھے ملا، پورے ہندوستان میں کوئی نظام تعلیم بدلنے کو تیار نہیں تھا، یہ واحد آدمی ہے جس نے نظام تعلیم بدلا۔ ان دونوں بھائیوں نے حد کر دی تھی کہ ہندوستان کو ترقی دینی ہے، وہ کہتے تھے یہاں سے جانا ہی نہیں۔ نہروں کے نظام بنائے، اسٹریچی برادران نے 1-1 انچ کو ناپا، 1-1 چیز کو تولا، باقاعدہ حکومت میں رجسٹرڈ اور اندراج کرایا، زمین کس کی کتنی ہے، پٹواریوں کا نظام رائج کیا، اگرچہ وہ نظام پہلے سے بھی چلا آتا تھا لیکن پھانسی کی سزا دیتے تھے لوگوں کو۔ اور انہوں نے نہری نظام بنائے، ایک نہری نظام انگریزوں نے بنایا۔ ہم نے انڈیا آفس لائبریری میں اسے پڑھا اور ہم دیکھ کے حیران ہوئے کہ وہ نظام 1912 کے قریب انہوں نے لکھا اور اس پر انگریزوں نے پورا اس کا دیا کہ کس طرح ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ گندم پیدا کی جا سکتی ہے۔ گندم جس زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، انگریزوں نے منصوبہ بنا۔ عمران خان صاحب آتے تھے، تشریف لاتے تھے اور کئی مرتبہ وہ گفتگو کرتے تھے، ہمیں بھی بلاتے تھے گھر، اور ویسے بھی مجھ سے پوچھتے تھے کہ ہم اپنا ملک کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے ایک دن ذکر کیا، ہم نے کہا خان صاحب کچھ نہ کیجئے، گوروں نے 1912 میں ایک نقشہ بنایا تھا، آپ اپنی وزارت کے کچھ افسر انڈیا آفس لائبریری میں بھیج دیں، بڑی آسانی سے وہ نقشہ مل جائے گا۔ اور آج کے ہمارے جوان انجینئر بیٹھے ہیں، اس پہ غور کریں کہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ تو پہلی جنگ عظیم شروع بھی ہو گئی تھی اور پھر 14 میں ختم ہوئی، اس نے سارا منصوبے کو غارت کر دیا۔ گوروں نے پورا ڈیم ایک سکیچ کیا، انہوں نے کہا وادی نیلم پر یہ ڈیم بنے، اور نیلم کے اس پانی سے پورے اس علاقے کو سیراب کیا جائے گا جو علاقہ بارشوں پر منحصر۔ انہوں نے شروع کیا اسے جیلم سے، پھر تلا گنگ، پھر چکوال، اور پھر ہوتے ہوتے وہ میاں والی پہنچے، اور میاں والی سے بھی آگے نکل گئے۔ یہ سارے علاقے جہاں اب بھی چنے پیدا ہوتے ہیں، جہاں اب بھی بارشوں کا انتظار ہوتا ہے، آج سے 1 صدی پہلے گوروں نے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ ہم نے کہا خان صاحب اس کو کریں، کسی کو بھیج دیں جب اللہ آپ کو حکومت دے، اور اس ملک میں اتنا اضافہ ہو جائے گا، لوگ بھول جائیں گے لیاقت علی خان اور مسٹر جناح کو۔ آپ کا اتنا بڑا کارنامہ ہے یہ کریں۔ اور جب تعلیم پہ بات ہوئی تو ہم نے بتایا کہ پاکستان میں تعلیم کا نظام کیا ہونا چاہیے۔ خدا نہ کرے کہ ایک لفظ بھی جھوٹ لکھ کے اچھل پڑے اور کہنے لگے اس ملک میں۔ ہم نے کہا جی اسی ملک میں صرف ضرورت یہ ہے کہ یہاں پر سیاست سے ہٹ کے ان قوتوں کو اپنے ساتھ رکھا جائے جو قوتیں در حقیقت اس ملک کی مالک ہیں۔ عثمانیوں کا نظام تعلیم، ہماری خلافت کا آخری نظام تعلیم کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ گورے آتے تھے استفادہ کرنے،
اور اسی لیے مسلمانوں نے بر وقت قدم اٹھایا اور انہوں نے سارا میڈیکل، ساری انجینئرنگ، سب کچھ انہوں نے اردو میں ڈھال دیا۔ حیدرآباد دکن میں مسلمان اور ہندو بچے ڈاکٹر بنتے تھے اردو ہی کی کتابیں پڑھ کے، اور پہلی یونیورسٹی روڑکی میں قائم کی گئی۔ گوروں نے کہا اردو میں پڑھاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ انجینئرز چاہیے۔ یہ اسٹریچی برادران کا منصوبہ تھا جس پہ آج بھی ہم جن ٹرینوں پہ سفر کرتے ہیں، اور آج بھی جہاں جو پانی اور زراعت اور گندم اور یہ چیزیں، یہ لوگ تھے جنہوں نے کام کیا تھا گوروں میں، اور ان دو بھائیوں جیسے تیسرا پیدا اب تک بھی شاید نہیں ہوا۔ اور وہ کہتے تھے کہ تیسرا بھائی ہمارا سر سید ہے۔ ہمارے ہاں دو سر سید ہیں، ایک سر سید وہ ہے جو مذہبی سر سید ہے، وہ تو کفر بکتا ہے اور وہ تو ایسی خرافات ہیں کتابوں میں کہ علامہ الحفیظ، لیکن ہم سر سید سے کوئی ایمان تھوڑے ہی سیکھنے گئے، ہم سر سید سے کوئی اس لیے تھوڑے ہی گئے کہ وہ ہمیں فتوے دے، ہم گئے تھے کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ وقت کی ڈور تمہارے ہاتھ میں ہونی چاہیے، تمہیں کس طرح سے چلنا ہے اور اپنی شخصیت کو کیسے بنانا ہے، دنیا میں فخر کے ساتھ کیسے جینا ہے۔ تو ان دونوں بھائیوں نے اس کو سنبھالا۔ اب بھی جو قوت مقتدرہ ہے، جو سنبھالنے والے ہیں، جو اس ملک کو چلانے والے، ہمارے چیف، انہوں نے نیا آئیڈیا پیش کیا جنرل قمر باجوہ نے، اور انہوں نے وہ آئیڈیا پیش کیا جو آج تک کم سے کم ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کسی چیف نے بھی یہ زبردست آئیڈیا دیا ہو، اور انہوں نے اپنی دو تقریریں بہت سی کی، لیکن دو تقریروں میں انہوں نے کمال کیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب والا آپ ادھر توجہ دیں، اپنے کور کمانڈر سے کہیں کہ اسٹریچی برادران کو پڑھ لیں، اسٹریچی نے کیا منصوبہ بنایا تھا ان کو پڑھ لیں، اور ہمیں یقین ہے انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا، وہ پڑھ لیں تاکہ ہمارے ساتھ آ کے بات کر سکیں، ہم انہیں سمجھا سکیں کہ اس ملک میں ترقی کیسے ہو سکتی ہے، نہیں تو ہماری آئندہ نسلیں، ہم بھی برباد ہوئے اور وہ بھی برباد ہوں گے، ہم بھی تباہ ہوئے وہ بھی تباہ ہوں گے، مانگتے پھریں گے، ہاتھ پھیلائیں گے اقوام کے سامنے کہ سود پہ قرضہ دو۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح بھی غافل نہیں تھے، انہوں نے مدینہ منورہ کی معیشت کو اپنے کنٹرول میں رکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے فوراً بعد ایک جگہ تشریف لے گئے تھے اور پاؤں مارا زمین پہ اور فرمایا یہاں سے لے کے میری مسجد تک یہ سارا بازار ہے، تم لوگ یہاں آؤ اور یہاں پر کام کرو۔ اور قریظہ جب نکلے ہیں، یہودیوں کو نکالا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہودیوں کو کمال حاصل تھا کہ تلوار میں جو خم ہوتا ہے نا، جو تلوار ذرا سا مڑی ہوئی ہوتی ہے، اس میں یہودیوں کو کمال حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے سیکھو، اور یہ اب ان کے جو انفراسٹرکچر وہ چھوڑ کر گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ قابو کرو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے جس چیز کی طرف توجہ کی وہ قوت دفاع تھی۔ تلواریں انہوں نے بنانے شروع کی، تیر انہوں نے بنانے شروع کیے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے تیر بنانے کی فیکٹری لگا لی تھی۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ڈھالنے کا، فولاد کی ڈھلائی کا، میلٹ کرنے کا اتنا بڑا وہ لگا لیا تھا کارخانہ کہ 100 سے زیادہ مستری وہاں کام کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ جس خنجر سے حملہ ہوا تھا وہ بھی وہیں کا ڈھلا ہوا اور تیز ہوا تھا۔ سب سے پہلے دفاع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ۔ بدر لڑ چکے تھے نا، اور پتا تھا کہ اسلحہ ہے، اسلحے کی انڈسٹری کو سب سے پہلے قائم کیا۔ کیا اس پہ توجہ دیں گے ہمارے چیف کہ ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، دنیا کے حالات کو دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ اصل قوت اور طاقت ان کے، یہ کسی کو شبہ نہیں ہونا۔ ابھی ایک ہفتے میں جو کچھ ہوا ہے سب لوگ جانتے ہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں، لیکن ہمارا موضوع صرف ان سے درخواست کرنا ہے کہ حضرت
یہ آپ دیکھیں کدھر ملک جا رہا ہے. معیشت کا نظام برباد ہے، شروع سے برباد ہے. سود ہماری جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کہتا ہے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. لوگوں جو سود کا کاروبار کرے گا ہماری طرف سے جنگ کا اعلان ہے. ہم لڑنے کس سے جا رہے ہیں؟ پروردگار عالم سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سکھایا، اور بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بلال جاؤ، اور میں نے بنا دیا ہے پورا بازار، اور عجوہ کھجور کی تجارت کرو. بلال رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آتے تھے، آذان دیتے تھے، اپنا بزنس جا کے سنبھالتے تھے، اور پھر بلال رضی اللہ عنہ سے بڑا آدمی رہا نہیں جو عجوہ کھجور کا ماہر اور اس کا تاجر نہ ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد میں گیا ہوں، میں نے بازار بنا دیا ہے، جاؤ اور تیروں کا بنانا سیکھو. اور سعد رضی اللہ عنہ نے اپنا کارخانہ لگایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے دن سعد کو زمین سے تیر اٹھا کر دیتے رہے. 9 تیر اپنے دست مبارک سے زمین پہ جھک کے سعد کو دیے. اور سعد کا فخر ہے یہ کہ عہد کے دن ان سے کہا فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ ساتھ تجھ پہ قربان، علم تیر چلا. ان اباکم رامیان. ایک موقع پہ فرمایا تمہارا دادا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام زبردست تیر انداز. کتنے لوگ رہ گئے ہیں جن کے نشانے پکے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا کہ آپ نے بیت اللہ کو جب دیکھا اور ملتزم پہ گئے تو کیا دعا مانگی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا قبول ہوتی ہے اس مقام پہ. انہوں نے کہا میں نے اللہ سے پہلی بات عرض کی، میں نے کہا اللہ 10 تیر چلاتا ہوں، 9 اپنے جگہ پہ لگتے ہیں، اور مجھے افسوس ہے کہ 10ویں پہ قدرت نہیں رکھتا، اللہ میری یہ کمی پوری فرما دے. رامیہ زبردست تیر انداز تھا اسماعیل علیہ السلام. یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے، یہ معیشت ہے، یہ کاروبار ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا درہم، اور فرمایا تھا 3 ماشے چاندی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 10 گرام 3 گرام چاندی کا درہم بنے گا، اور 10 گرام سونے کا 1 دینار بنے گا. اور مدینہ منورہ میں ہر جگہ، مدینہ منورہ میں تو بہت سکے چلتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈالر ایکسچینج جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، سب سے پہلے اسے مدینہ منورہ میں قائم کیا تھا. خود بخود ہی ہو گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھایا، اس لیے کہ وہ سپائس روڈ تھی جہاں مدینہ منورہ واقع ہے. سپائس روڈ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسالے یا وہاں سے جاتے تھے یا جدہ سے بحری جہاز سے افریقہ میں جایا کرتے تھے، جن میں مرچیں تھی، نمک تھا، یہ چھلکے جو اترتے ہیں درخت سے یہ تھے، کالی مرچیں تھیں وغیرہ وغیرہ. یہ سب سپائس روڈ تھے. اور اس میں ایران کے سکے آتے تھے، ساسانی. اور اس جگہ پہ یمن سے سکے آتے تھے، ہمیاری. اور اسی مارکیٹ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے وہ بھی چلتے تھے. اور اسی مارکیٹ میں 5واں سکہ یزد گرد جو ایرانی بادشاہ تھا اس کی تصویر کا چلتا تھا. اور 6واں سکہ جو اس مارکیٹ میں چلتا تھا وہ خود شام کے سکے تھے. یہ سب لوگ ہرقلی اور تانبے کے سکے چلتے تھے مدینہ منورہ میں. اس کو کہتے تھے فلس. یہ فلوس کا لفظ جو ہے نا عربوں میں رائج کے فلوس کتنی ہیں یا فلوس کیا ہے، یہ اسی سے نکلا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موقع پہ پابندی لگا دی، فرمایا خبردار یہ عورتیں جو زیورات بناتی ہیں سکوں کو ڈھال کے، 10 گرام کا سکہ ڈھال کے سنار زیورات بناتا ہے، منع فرما دیا سختی سے. فرمایا یہ کرنسی ہے ہمارے ہاں، اس کو نہیں ڈھالا جائے گا. سب سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس سکے کو میں تغیر کیا، اور اس کے کونے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ لکھوایا کہ عبداللہ، اللہ کا بندہ. پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے حقیقت میں سکہ انہوں نے بدلا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ نے اکانومی کو سٹرانگ کیا، سکے مضبوط کیے، سونے اور چاندی کے سکے ڈلوائے.
اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سکوں کو واپس اس نشان پہ لے گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ تو اس لیے ہمیں اس سود کے نظام سے نجات چاہیے، ہمیں اس قرضے سے نجات چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پہ ٹیکس عائد کیے تھے، کیا عائد کیے تھے؟ یمنیوں پہ ٹیکس عائد نہیں کیا تھا، عیسائیوں پہ ٹیکس نہیں لگایا تھا۔ انہیں فرمایا تھا 2000 جوڑے کپڑوں کے سلے ہوئے مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں تم دو گے مفت، اور ہم تمہاری حفاظت کریں گے اس کے عوض میں، اور یہاں پر بزنس پھیلے گا۔ چنانچہ یہ کپڑے کی جو صنعت ہے خوب ترقی ہوئی۔ اب بھی دیکھ لیں آپ مارکیٹ میں کتنی کمپنیز ہیں جو سلے سلائے کپڑے لاتی ہیں۔ مدینہ منورہ میں سلے سلائے کپڑے آتے تھے، مشین کا تو وجود نہیں تھا، لوگ ہاتھوں سے خواتین سی کے بازار میں بھیجتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کی کھالوں کو صاف کرنے کے لیے کوئی جگہ بناؤ، اور وہ جو پورا بازار تھا وہاں جانوروں کی کھالیں صاف ہوتی تھیں اور خشک چمڑے سے پھر چیزیں بنائی جاتی تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دیکھ لیا تھا کہ کسی آدمی نے اپنی دکان بڑھا لی ہے، ایک خاص لفظ آتا ہے اس کے لیے، تجاوزات کر لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگ لگا دو اس کی دکان، میں نے منع کیا ہے کہ تجاوزات نہیں ہوں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے مارکیٹ، اور انہوں نے مارکیٹ کا دروازہ دیکھا، ایک بڑی دیگ رکھی ہوئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خبردار جو مارکیٹ کے دروازے کسی نے تنگ کیے، تجارت برباد کرنا چاہتے ہو اٹھاؤ اس سے، اور سزا دی جو رکھ کے گیا تھا۔ اور آگے گئے تو ایک آدمی نے لوہے کی بھٹی لگائی تھی، لوہے کی بھٹی جو تھی جہاں ڈھلائی ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس نے اس بھٹی کے ساتھ کوئی ایسی صورت بنا لی ہے جیسے وہ مستقل قبضہ کرے گا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے پاؤں سے اس کو مارنا شروع کیا، مارتے رہے یہاں تک کہ ساری مٹی بکھر گئی، اور غصے میں فرمایا کہ بلاؤ جس لوہار کی یہ بھٹی ہے۔ بلایا گیا، اور تمہیں معلوم نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پوری ہماری مارکیٹ ہے، جو آدمی جس وقت صبح آ جائے بیٹھ کے تجارت شروع کرے وہ جگہ اسی کی ہے، یعنی اس دن کے لیے اسی کی ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے، یا منع فرمایا تھا آپ نے کہ کوئی بھی پکی دکان نہیں بنے گی، لوگوں کو کیوں نہیں تم تجارت کرنے دے؟ اسی مقام پہ یہ اب مسجد نبوی میں شامل ہے، مناخہ یہ جگہ تھی، عثمانیوں کے دور تک رہی، وہ تو اب خیر مسجد شریف میں آ گئی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ارباب بست و کشاد ہیں، جو حکومت منبع ہے، چیف منبع ہیں، DGI منبع ہیں، ہماری ان سے درخواست ہے کہ حضرت اس ماحول کو بدلیں، ہم نہیں چاہتے اس میں رہنا۔ اللہ موت کے وقت ماریں گے فرشتے اس کے اور پوچھیں گے فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری؟ ہم صاف کہیں گے کہ اللہ جو طاقت کے مراکز تھے ہماری بات پہنچی نہیں پہنچی، ہم نے کہہ دیا تھا ہم اس ماحول سے بیزار ہیں، ہم اس بینکنگ سے بیزار ہیں، ہم اس بینکنگ کے سود سے بیزار ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ، اللہ نے کہا ہے یتخبطہ الشیطان من المس، اور جو لوگ سود کے کاروبار میں رہے قیامت کے دن میرے سامنے پیش ہوں گے جیسے انہیں کسی دیوانے ہو گئے ہیں، جیسے کسی شیطان نے انہیں چھو لیا ہے، جیسے کوئی جن ان پہ پڑ گیا ہے، ایسے دیوانے میرے سامنے لائے جائیں۔ اس لیے ہم سب کو غور کرنا ہے کہ ہم پازیٹیو سائڈ سے کیسے اپنے ماحول کو تبدیل کر سکتے ہیں، ہم اپنی نسلوں کو آئندہ کیا دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی موضوع پہ آئندہ ہم تعلیم پہ بات